ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے دوران جو ہے وہ ہمارے ایک اور بڑے ہی ویل نون جو مہمان تھے وہ جناب تشریف لا چکے ہیں. پروفیسر یوسف عرفان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ٹریفک کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی ان کو دیر ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا یوسف صاحب کہ اقبال نے جو خواب دیکھے تھے اس پیارے وطن کے لیے کہ اپنا نظام ہوگا, اپنا نظام تعلیم ہوگا, اپنا نظام معیشت ہوگا, اپنا نظام حکمرانی ہوگا, جہاں مسلمانان بر صغیر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی اپنی بسر کر سکیں گے, جہاں کوئی انہیں ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج کا جو پاکستان ہے واقعی وہ آپ کو اقبال کا پاکستان نظر آتا ہے؟ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ بھی ہے, دور حاضر کا سلگتا سوال ہے. ہاں جی. اور اس کے دو ہی جواب ہیں. ایک تو یہ کہ موجودہ صورتحال حضرت علامہ کی مرضی کی نہیں ہے. بالکل صحیح. مگر جہاں تک نظریاتی جنگ کا تعلق ہے اور نظریاتی جنگ میں جو قیام پاکستان کا عمل ہے, یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ مایوسی بھی نہیں. اور حضرت علامہ کا تو پورا کلام جو ہے وہ امید, آس, ترقی, ارتقاء اس پہ منحصر ہے. حضرت علامہ کی جو خواہش تھی کہ پہلے ایک ریاست لے لی جائے, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اپنا اسلامی تشخص کھوتے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ ہندوؤں نے کسی غیر ہندو کو کبھی چھوڑا بھی نہیں. اگر بدھ مت نے جنم لیا ہے تو انہوں نے اسے پیار سے گلے لگایا اور گلے کاٹے بھی. اور بدھ مت ہندوستان میں نہیں ہے, بھارت میں باقی سب جگہ ہے. یہی کیفیت ہماری ہونا تھی. اس لیے اسلامی روایت کے حوالے سے حضرت علامہ نے جو سوچا تھا, حضرت قائد اعظم نے جو سوچا وہ پایا. اگر اس نظریے میں اتنی جان ہے تو آج بھی جان ہے. آج فقط یہ ہے کہ اگر ہم جان تو اس نظریے میں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اس نظریے کی آبیاری کی ہے, اس نظریے کو اپنانے کی کوشش کی ہے. آپ اپنا نصاب دیکھنے کی کوشش کریں, وہاں پہ جتنے بھی اقبال کی حریت پہ مبنی نظمیں ہیں, جتنے بھی ان کے اشعار ہیں, اس کو تو ویسے ہی اس کا گلا گھوڑ دیا گیا, اس کو نکال دیا گیا ہے. ان کی یہ کوشش رہی ہے حکمرانوں کی, جو بھی حکمران آتے ہیں, میں تو بالکل صحیح کہوں گا کہ جب ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بنانے والے, کیریکولم بنانے والے جب غیر ملکی جو ہے وہ ہوں گے مشیر, تو وہ تو سر یہ چیزیں نہیں نا پسند کریں گے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ہاں جی. اور ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ نصاب کوئی پچھلے دور میں تبدیل ہو رہا تھا, تو میں ایک صاحب کے پاس گیا جو اقتدار میں تھے اور تعلیمی معاملات کے تھے. میں نے کہا آپ کا مزاج نہیں ہے جو نصاب آپ پیش کر رہے ہیں, تشکیل کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک این جی او کا اشارہ کیا, کہتے یہ لگا ہوا بورڈ, یہ جرمن جیوز کی این جی او ہے اور یہ مختلف ناموں سے کام کر رہی ہے. نصاب جرمن جیوز بنا رہے ہیں اور نام ہمارے دیسی لوگوں کے استعمال ہوں گے. جہاں یہ کیفیت ہو, مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس خطے میں جان نہ ہو تو ساری دنیا کے لوگ یہاں جمع نہ ہو. اور اس خطے میں جان ہے علامہ اقبال کے نظریہ خودی سے کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مادی ترقی کریں. مادی ترقی تو یورپ نے بھی کی ہے, مگر حضرت علامہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو پروان چڑھائیں. پوٹینشل جو ہیومن پوٹینشل ہے اس کی ریئلائزیشن کا نام تعلیم ہے, اور تعلیم اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے اور مستقبل کی تصویر سامنے رکھ کر متعین کیا جائے. مگر یہ چیز ایسی کہ آج ایک حلہ ہے عالمی برادری کا, ہم پر عالمی دباؤ ہے. کسی وقت میں انشاءاللہ اس سے نکل بھی آئیں گے, کیونکہ ریاستی اعتبار سے ہم نے بہت کچھ حضرت علامہ کے مطابق حاصل کر لیا ہے. تعلیمی جہت, معاشی جہت, اب تو ہمیں ہر کوئی ایڈ دے رہا ہوتا ہے, زبردستی دے رہا ہوتا ہے. اور تعلیم بھی یہ ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ معاشی جہت ہمیں مل گئی ہے؟ ہم تو بھائی سارا کچھ جو بھی ہے وہ تو قرضوں پہ, ابھی آپ اپنے سارے قرضوں کا حساب لگائیں. جی دیکھیں یہ 90s کے دور میں انڈیا ہمارے ساتھ تھا, 350 ارب ڈالر ہیں ان کے ریزرو اس وقت, اور ہم تو ابھی پھر بھی مانگ رہے ہیں. اور پھر جب ہم مانگ لیتے ہیں قرضہ میں مل جاتا ہے, بجائے اس کے آپ منہ چھپائیں, ہم جناب سرے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہو, جی قرضہ مل گیا, قرضہ مل گیا, IMF سے قرضہ مل گیا. قرضہ موت تم کو مگر نہیں آتی. یہ کیا کرے سر ہم؟ قرضہ قوم کے لیے موت ہوتی ہے. ہاں جی. جب پاکستان بنا تھا کسی سے قرضہ نہیں لیا تھا, کسی سے مدد نہیں لی تھی, اپنی روایت کے مطابق لوگوں کو تیار کیا تھا.
اور قرضے کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم پر ایک شکنجہ ڈالا جا رہا ہے. بعض اوقات ہم سیلف ریلائنس کی موومنٹ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ختم کرو, قرضہ لے لو. ابھی سینٹرل ایشیا میں روسی جو ایٹامک ایسٹس تھے ان کو قرضہ دے 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 کے اتنا مقروض کر دیا کہ کہا کہ جی 300 بلین روپیہ کریں اور اثاثے ہمارے والے کر دیں, یا پھر یہ اپنا ایٹمی پروگرام جی اس طرف جا رہے ہیں. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ جو شخص تاجر ہے وہ مسلم تاجر بن کے سوچے, عالمی برادری کا حکمران بن کے مت سوچے. سر وہی بات میری جو میں چلے آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری جو خباستیں ہیں, یہ سارے جو پرابلمز ہیں وہ لیڈرشپ کے پیدا کرتے ہیں, لیڈرشپ کی. کیونکہ اقبال شروع سے اس کا وہ حل نکال دیا تھا اقبال نے نا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جب ہمارے کوئی بھی میر کارواں ہو, قطع نظر اس کے کہ موجودہ حکمران ہو یا آنے والے ہو یا جو پچھلے تھے یا جو آرمی وہ ڈکٹیٹر آتے رہے, ٹھیک ہے, اس سے قطع نظر سب سے بات یہ کہنے کی ہے سر کہ کیا ہماری اس میں ہمارا بھی قصور ہے. جیسے ابھی فرار حیدر صاحب نے فرمایا, بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جوتیاں کھانے والے ہم ہی ہیں. جب ہمیں ایک پورا موقع ملتا ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے منتخب کر سکتے ہیں اپنے حکمران, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خود جو نگہ بلندی ہے اس پہ کوئی شک ہے نہیں ہے, ہم خود جو ہے وہ جاں پرسوز نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ کمی ہے. یہ آپ کی بات 100% جب ہم ٹھیک ہوں گے تو حکمران بھی شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن سر ہمیں یہ تو چاہیے نا, چلو ہم ہمارے بعض کا ووٹ بھی تو نہیں نا, وہ ہم کچھ برادری کو بنیادیں ملتی ہیں. بالکل صحیح ہے. میں کہتا ہوں سیاست کرنا بھی پورا جو جتنا زیادہ وہ چلاک اور ہوشیار اور وہ شیطان کا جو فن ہے وہ سارا وہ اس کو فن آتے ہیں نا, اتنا زیادہ وہ کامیاب سیاستدان. یہ تو آپ کی اس بات صحیح ہے. میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. یہ کسی شاعر نے کہا تھا, شاید کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کہا تھا اس نے. فی الحال تو یہ درست ہے. ہاں وہی نا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر جب ہمارے حکمرانوں میں وہ چیز نہیں, آپ نے کہا ہمارے اوپر پریشر ہے, جی جی, تو سر پریشر تو آئے گا نا. پریشر اس کو دیا جاتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں حضرت علامہ کا. یہ شمالی کوریا ہے, نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے, نہ اس کے پاس ریزروز ہیں, نہ کوئی ایسی بات ہے, وہ اگر آنکھیں دکھا سکتا ہے تو سر ہم کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت جس کا اظہار علامہ اقبال نے کیا, قائد اعظم نے کیا اور دیگر قائدین نے, وہ جان چھڑانے کے باوجود چھٹتی نہیں ہے. اور کوریا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر اگر ترقی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اسلامی ترقی ہو رہی ہے, یہاں پر اگر زوال آتا ہے کہ جی امتی ڈوب گئی ہے. مگر اس کے باوجود جو وہ بڑا محاورہ ہے کہ مسجد تو بن جاتی ہے, مسجد کے محافظ وہ جو ہے نا وہ پکے ہوں, یہ نہ ہو کہ چور چوکیدار سے ساتھ مل جائے اور گڑبڑ ہو. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عوامی مزاج آج بھی وہی ہے جو تحریک پاکستان کے وقت تھا, مگر تعلیم ایک ایسی جہت ہے جس سے معاشرے بدل جاتے ہیں, قومیں بدل جاتی ہیں. اور یہاں پر تو تعلیم کا یہ نظام ہے کہ ہماری اپنی زبان میں بھی تعلیم نہیں دی جاتی, اور تعلیم ایک اتنی بڑی تجارت ہے کہ جو آدمی مڈل فیل ہے وہ آ کے یونیورسٹیاں بنا لیتا ہے, ادارے بنا لیتا ہے. اس صورت کو حضرت علامہ نے ناپسند کیا ہے. تعلیم اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے بنانی چاہیے. اور جہاں تک یہ کہ بھئی دباؤ کا ایک بڑا لطیفہ سا ہے کہ خالصہ جی کھڑے تھے تو انہوں نے آگے جانا تھا, لکھا ہوا تھا کہ اپنا اینٹی ریسٹرکٹڈ, داخلہ ممنوع ہے. تو سردار جی نے چوکیدار سے پوچھا کہ چوکیدار جی خان صاحب میں جا سکتا ہوں؟ خان صاحب نے کہا پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو, دیکھو کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا جی لکھا ہے ممنوع ہے. کہتے باقی لوگ تو جا رہے ہیں. کہتے تو پوچھیا جائے تو میں دسیا جائے نا. دباؤ وہ قبول کرتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم جن کو لائیں وہ دباؤ قبول کریں گے. ورنہ یہاں پر ایسے بھی حکمران آئے ہیں, فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھتے ہیں, یہاں ایسے بھی حکمران آئے ہیں کہ غیر ملکی سفیر اسلام آباد کی فضا سے باہر نہیں جاتے تھے. وجہ یہ کہ ہمارا تعلیمی نصاب مرتب کریں. تعلیمی نصاب وہ جہت ہے جس سے اتنا نقصان ہوگا, جو ہمارا فوجی نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا, تعلیمی نہیں ہوگا, کیونکہ ایک نسل تیار ہو جاتی ہے. جب نسل تیار ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے. آج بھی پاکستان کے اندر یہ تعلیمی تضاد ہے جس کی وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں. ہمارے پتہ نہیں کتنے برانڈ ہیں یہاں پر تعلیم کے, نصاب پتہ نہیں کتنے کیریکولم ہیں, جس کا منہ آتا ہے وہ اپنے سسٹم سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, جب پاکستان بنا نہیں تھا تو چاہے وہ سندھی تھے, چاہے وہ بلوچی تھے, چاہے وہ پٹھان تھے, چاہے وہ پنجابی تھے, چاہے کوئی بھی لسانی اکائی تھی,
وہ اپنی شناخت آلریڈی رکھتی تھی. ایسے ہی انہیں شوق تھا نہیں جی ہم اپنا وطن بنائیں, جی ہم پاکستان بنائیں. وہ اپنی اس شناخت کو پیچھے رکھتے تھے اور جو قومی شناخت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. جی پاکستان بن گیا, جی پیاری دھرتی مل گئی, لیکن ملنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا جیسے جیسے وقت گزرا پنجابی ہونے پہ فخر کرنا شروع ہو گیا, سندھی ہونے پہ, پٹھان جو ہے وہ اپنے وہ پٹھان ہونے پہ فخر